بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے، بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں، جو ان کے تاثرات ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے، اس گفتگو کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک دن مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نرگاہ میں لے لیا۔ وہ آپ کو اذیت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم وہی ہو جو کہتے ہو خدا ایک ہے۔ خدا کی قسم، مولا علی فرماتے ہیں، کسی کو ان مشرکین سے مقابلے کی جرت نہ ہوئی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ آگے بڑھے، مشرکین کو دھکے مار کر پرے ہٹایا اور فرمایا، تم پر افسوس اس شخص کو ایذا دے رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس شخص کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ فرما کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ اپنے زمانہ خلافت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کے مقام کو، اور پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ مجھے، آل فرعون کا مومن اچھا تھا یا ابو بکر صدیق اچھے تھے؟ یعنی فرعون کے زمانے کا مومن افضل تھا یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے؟ لوگ خاموش رہے تو مولا علی نے فرمایا، لوگوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم، ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی 1000 ساعتوں سے بہتر ہے۔ وہ ایمان کو چھپایا کرتے تھے، ابو بکر ایمان کو ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آل فرعون میں اور فرعون کے زمانے کے مومن میں اور حضور کے زمانے کے مومن میں فرق یہ ہے کہ وہ ایمان کو چھپایا کرتے تھے، لیکن حضور کے زمانے کا جو مومن ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان کو ظاہر فرمایا کرتے تھے، اور ایمان کو ظاہر کرنے کا درجہ اور ہے، ایمان کو چھپانے کا درجہ اور ہے۔ اور پھر ان میں بھی بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے کہ فرمایا کہ آل فرعون کی زندگی کا جو 1000 لمحہ ہے، 1000 ساعتیں ہیں، ان سے ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا ہر زندگی کا جو لمحہ ہے وہ ایمان کو ظاہر کرنے میں گزرا، ایمان کو پھیلانے میں گزرا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ دوسری جگہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کا جنازہ مبارک پڑا تھا، تو وہاں پر جب تشریف لے کر گئے اور جو تاثرات آپ نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے، امام بخاری نے کتاب المناقب کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان کے جسم اقدس کے پاس کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میرے پیچھے آ کر میرے کندھے پر کونی رکھی اور فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی سیدنا فاروق اعظم کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دوستوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہ آپ کے دوستوں کا ساتھ، دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چونکہ یار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، تو فرمایا کہ آپ کو اللہ آپ کے دوستوں کا ساتھ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ میں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں تھا اور ابو بکر و عمر، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ کلام تھا۔ آپ جب بھی بات کرتے تھے تو ابو بکر و عمر کا ضرور نام لیتے تھے، میں تھا اور ابو بکر و عمر، میں نے کہا اور ابو بکر و عمر، میں چلا اور ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر و عمر۔ یعنی کون سا وقت تھا جب یہ دونوں جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے؟ آپ گفتگو فرماتے یہ ساتھ ہوتے، آپ چلتے یہ ساتھ ہوتے، آپ کہیں داخل ہوتے ساتھ ہوتے، آپ نکلتے تو ساتھ ہوتے، یعنی اتنا جو ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ضرور قبر میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا کون شخص ہے جو اتنی زیادہ حضرت عمر فاروق کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور واقعہ آپ نمونے کے طور پر سن لیں تاکہ ہمارے قلوب و اذہان میں یہ باتیں راسخ ہو جائیں کہ حضرت مولا علی کے تاثرات سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تھے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ مجھے ویسے ہی صلاحیت عطا فرما جیسے تو نے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی، ادرائے کرم مجھے ان کے نام بتا دیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ کر فرمایا وہ میرے دوست ابو بکر و عمر تھے۔ سید علی تو ان کو دوست کہیں اور ہم ان کو دشمنی میں تبدیل فرمائیں، استغفر اللہ۔ وہ میرے دوست ابو بکر و عمر تھے، ان میں سے ہر ایک ہدایت کا امام اور شیخ الاسلام تھا۔ اتنے بڑے لقب مولا علی شیر خدا ان کو ہدایت کا امام اور شیخ الاسلام کے القاب سے نواز رہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دونوں مقتدا تھے، ایسی شخصیات تھی کہ جن کی پیروی کی جا سکے، وہ مقتدا تھے۔ جس نے ان دونوں کی پیروی کی وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ جس نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی اقتداء کی وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، وہ حزب اللہ میں شامل ہو گیا۔ تو دوستان ذوالفقار یہ وہ تاثرات ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے صحابہ کے بارے میں ہیں۔ اور میں پہلے عرض کر چکا کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی رنجش ہوئی، اختلاف ہوا، وہ اختلاف مبنی بر اخلاص تھا، وہ مخالفت نہ تھی، وہ اختلاف و امتی رحمہ کا مصداق تھا۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ہر قسم کی گستاخی سے خود کو محفوظ کرنا چاہیے۔ گستاخی ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ، ہمارے دین کے لیے نقصان دہ، امت کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایک ایسی لعنت ہے یہ گستاخی کہ جو انسانی جذبات کو بھڑکا کر ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے۔ اور گستاخی کا جو پہلو وہ نفرت اور حسد ہے، اور یہ جان بوجھ کر اللہ معاف کرے پھیلایا جاتا ہے، اور محبت کے پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا، جس کی آج اشد ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، انبیاء اکرام کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی گستاخی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔